علماء کرام ایک بار پھر فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کے نشانے پر آ گئے۔ چارسدہ میں خوارج نے عالم دین شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا، 2 گارڈ بھی زخمی ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عالم دین مولانا ادریس کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ مولانا شیخ ادریس کے قتل کے خلاف طلبہ کا احتجاج، مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ مشکل وقت میں اماراتی بھائیوں اور یو اے ای کی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام، جنگ بندی کا مکمل احترام ضروری قرار دے دیا۔ عرب امارات کا ایران کی طرف سے میزائل حملے کا دعویٰ۔ فجیرہ بندرگاہ پر تیل تنصیبات میں آگ بھڑکنے سے 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ ایران نے 15 میزائل فائر کیے جنہیں فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان، پاکستان کی یو اے ای میں انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت۔ فجیرہ بندرگاہ پر واقعہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکی فوج کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر قانونی راستہ بنانا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی ایرانی فوج کے حوالے سے رپورٹ۔ سعودی ولی عہد کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ عرب امارات کی امن و سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ امریکہ کا ایران کی 6 چھوٹی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی ایڈمرل بریڈ کوپر نے آبنائے ہرمز میں جنگی و تجارتی جہاز پر ایرانی فائرنگ کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ امریکی فوج نے تہران کے کروز میزائل ناکارہ بنا دیے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے چھوٹی مال بردار کشتیوں پر حملہ کیا، 5 شہری جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں مداخلت کی صورت میں تباہ کن جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ ایران کی جنوبی بندرگاہ بند دیر پر متعدد کشتیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق فائر فائٹر تجارتی کشتیوں میں لگنے والی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ ایرانی جزیرے قشم اور بندر عباس میں بھی زوردار دھماکوں کی اطلاع۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کے مطابق آبنائے ہرمز میں نیا توازن پیدا ہونے جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ یا مداخلت کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت ترین وارننگ دے دی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی 159 کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ واضح کیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں امیدوں سے بھی انتہائی کم ہو جائیں گی۔ ایران کا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہونے کا دعویٰ۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کو محتاط رہنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پیغام میں واضح کیا کہ کسی بھی سیاسی بحران کا فوجی حل نہیں ہوتا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن مشن کے لیے سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستانی کوششوں کی مکمل تائید کر دی۔ عالمی برادری سے پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کی اپیل۔ مارکہ حق کی کامیابی کا سال مکمل ہونے پر ہیوسٹن میں اوورسیز پاکستانیوں کی پروقار تقریب۔ گورنر سندھ اور شرکاء نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل فضائیہ اور بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کا پنجاب اسمبلی کا خصوصی سیشن مارکہ حق پر رکھنے کا اعلان۔ واضح کیا کہ بنیانم مرصوص مارکہ حق پر دنیا کو پاکستان کی صلاحیت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ سندھ کابینہ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے منظور کیے۔ ایم سی کو 24 ٹاؤنز میں روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے فنڈز جاری۔ اسلام آباد میں مارگلہ روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے منصوبے کا آغاز۔ وزیر داخلہ نے منصوبے کا دورہ کیا۔ جی ٹی روڈ پر سنگجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔
وفاقی وزیر احسن اقبال کا معاشرے کو نفرت، فرقہ واریت اور تعصب سے پاک کرنے پر زور، واضح کیا کہ ماضی میں نفرت کی بنیاد پر ایک نوجوان نے ان پر گولی چلائی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں گزشتہ روز بینک ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ڈاکو بینک سے 50 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ کوئٹہ میں فرار ہونے کی کوشش کرنے والا نوجوان پولیس کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس نے مشکوک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا تو سوار نوجوان نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی تھی۔ ایچ آئی وی کیسز میں اضافے کی وجہ سے حکومت کا 10 سی سی سرنج پر پابندی لگانے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے احکامات جاری کر دیے۔ 16,000 سے زائد ایچ آئی وی کیسز کے مریضوں کا علاج کے دوران غائب ہونے کا انکشاف۔ کراچی میں انٹر کے امتحان کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ، سرکاری کالج آف فزیکل ایجوکیشن کی تمام کلاسز میں ہائی ریزولوشن کیمرے انسٹال کر دیے گئے۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر جاری، درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچ گیا، 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی کا احساس۔ بابر اعظم ٹیسٹ سیریز کے لیے بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی سے ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔ علماء کرام ایک بار پھر فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کے نشانے پر آ گئے۔ چارسدہ میں خوارج نے عالم دین شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا، 2 گارڈ بھی زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالم دین مولانا ادریس کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ مولانا شیخ ادریس کے قتل کے خلاف طلباء کا احتجاج، مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت، مشکل وقت میں اماراتی بھائیوں اور یو اے ای کی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام، جنگ بندی کا مکمل احترام ضروری قرار دے دیا۔ عرب امارات کا ایران کی طرف سے میزائل حملے کا دعویٰ، فجیرہ بندرگاہ پر تیل تنصیبات میں آگ بھڑکنے سے 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ ایران نے 15 میزائل فائر کیے جنہیں فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان، پاکستان کی یو اے ای میں انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت۔ فجیرہ بندرگاہ پر واقعہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکی فوج کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر قانونی راستہ بنانا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی ایرانی فوج کے حوالے سے رپورٹ۔ سعودی ولی عہد کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، شہزادہ محمد بن سلمان نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ عرب امارات کی امن و سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ امریکہ کا ایران کی 6 چھوٹی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ، امریکی ایڈمرل بریڈ کوپر نے آبنائے ہرمز میں جنگی و تجارتی جہاز پر ایرانی فائرنگ کی تصدیق کر دی، کہا کہ امریکی فوج نے تہران کے کروز میزائل ناکارہ بنا دیے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے چھوٹی مال بردار کشتیوں پر حملہ کیا، 5 شہری جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں مداخلت کی صورت میں تباہ کن جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ ایران کی جنوبی بندرگاہ بند دیر پر متعدد کشتیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق فائر فائٹر تجارتی کشتیوں میں لگنے والی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ ایرانی جزیرے قشم اور بندر عباس میں بھی زوردار دھماکوں کی اطلاع۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کے مطابق آبنائے ہرمز میں نیا توازن پیدا ہونے جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ یا مداخلت کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت ترین وارننگ دے دی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی 159 کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، واضح کیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں امیدوں سے بھی انتہائی کم ہو جائیں گی۔
ایران کا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہونے کا دعویٰ، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کو محتاط رہنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر پیغام میں واضح کیا کہ کسی بھی سیاسی بحران کا فوجی حل نہیں ہوتا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن مشن کے لیے سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستانی کوششوں کی مکمل تائید کر دی۔ عالمی برادری سے پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کی اپیل۔ مارکہ حق کی کامیابی کا سال مکمل ہونے پر ہیوسٹن میں اوورسیز پاکستانیوں کی پروقار تقریب، گورنر سندھ اور شرکاء نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل فضائیہ اور بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کا پنجاب اسمبلی کا خصوصی سیشن مارکہ حق پر رکھنے کا اعلان، واضح کیا کہ بنیانوں مرصوص مارکہ حق پر دنیا کو پاکستان کی صلاحیت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ سندھ کابینہ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے منظور کیے۔ ایم سی کو 24 ٹاؤنز میں روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے فنڈز جاری۔ اسلام آباد میں مارگلہ روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے منصوبے کا آغاز، وزیر داخلہ نے منصوبے کا دورہ کیا۔ جی ٹی روڈ پر سنگجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا معاشرے کو نفرت، فرقہ واریت اور تعصب سے پاک کرنے پر زور، واضح کیا کہ ماضی میں نفرت کی بنیاد پر ایک نوجوان نے ان پر گولی چلائی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں گزشتہ روز بینک ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ڈاکو بینک سے 50 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ کوئٹہ میں فرار ہونے کی کوشش کرنے والا نوجوان پولیس کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس نے مشکوک گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تو سوار نوجوان نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی تھی۔ ایچ آئی وی کیسز میں اضافے کی وجہ سے حکومت کا 10 سی سی سرنج پر پابندی لگانے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے احکامات جاری کر دیے۔ 16,000 سے زائد ایچ آئی وی کیسز کے مریضوں کا علاج کے دوران غائب ہونے کا انکشاف۔ کراچی میں انٹر کے امتحان کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ، سرکاری کالج آف فزیکل ایجوکیشن کی تمام کلاسز میں ہائی ریزولوشن کیمرے انسٹال کر دیے گئے۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر جاری، درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچ گیا، 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی کا احساس۔ بابر اعظم ٹیسٹ سیریز کے لیے بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی سے ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔